بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی اور وقت عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عظیم نعمت اور عطیہ ہے۔ اس کے ہر لمحے کی قدر کرنا یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں زندگی اور وقت کی اہمیت کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سب انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کو کسی کو بھی یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اللہ کے نزدیک نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی ہے، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اعمال صالحہ کیے، انہوں نے حق باتوں پر عمل کیا، حق باتوں کی ایک دوسرے کو فہمائش کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کی، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دن کے مختلف حصوں کی بھی قسم کھائی ہے، والضحیٰ چاشت کی قسم کھائی، واللیل اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، والنہار اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی۔ مطلب یہ ہے کہ وقت کا اور زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زبردست مقام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل لائف، اپنی عملی زندگی اور اپنی احادیث کے ذریعے سے بھی وقت اور زندگی کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی پر نظر ڈالیں کہ 23 سال کتنے مختصر ہیں، کارنامہ کتنا بڑا ہے، اس کا دونوں کا آپس میں کوئی تقابل اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ کو بہت قیمتی بنایا، اور اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک ایسی زبردست جماعت تیار ہوئی جنہوں نے بڑے حصے پر خلافت کا نظام قائم فرمایا، اور وہ صحابہ اکرام دنیا میں آنے والے دیگر لوگوں کے لیے رول ماڈل ثابت ہوئے۔ یہ وقت کی قدردانی کا نتیجہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور صحبت کا اثر تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اين اخذه وفيما انفقه، کہ روز قیامت کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے گزر نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے یہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کیسے خرچ کی؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اسے کہاں لگایا؟ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس پر کیا عمل کیا؟ اور ہم نے تمہیں جو مال دیا تھا اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ 4 زبردست سوالات ہیں جو ہر بندے سے ہونے ہیں، اور ہر ایک کے احتساب کے لیے یہی 4 سوال کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں انسان بہت ہی غفلت کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک نعمت ہے وقت کی، فرصت کے لمحات کی، اور دوسری نعمت ہے صحت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اپنی صحت کو ایسے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ وہ چرس گانجا پھونک رہے ہیں، وہ بیڑی سگریٹ میں، گٹکے میں اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک وقت سے زیادہ بے وقت کوئی چیز نہیں۔ وہ وقت کو اتنے زیادہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنے فرصت کے لمحات کو ایسے بیجا کاموں میں استعمال کر رہے ہیں کہ جن کا انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك۔ حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جن میں سے بطور خاص جس کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ حضور نے فرمایا کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر وقت کی اہمیت کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے، اور عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے الوقت سیف قاطع ان لم تقطعه قطعک، کہ وقت ایک 2 دھاری تیز تلوار ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے
تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اور وقت کی ایک خاصیت ہے کہ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں پھر وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ عربی کا یہ بھی ایک مشہور مقولہ ہے، الوقت اسمن من الذهب، وقت یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا آدمی گم ہو جائے، چوری ہو جائے یا خریدنا چاہے جتنی چاہے مرتبہ خرید سکتا ہے، لیکن وقت ایک مرتبہ گزر جائے تو پھر وہ کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے الوقت هو الحیاء فلا تقتلوا، کہ وقت ہی زندگی ہے، تم اسے بھیجا اور بیکار کاموں میں صرف اور ضائع مت کرو۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ وقت کی اہمیت کو اگر جاننا ہے تو ایک سال کی کیا اہمیت ہے اس سے پوچھو جو اپنے امتحان میں فیل ہو گیا ہو اور اسے دوسری مرتبہ اس سال کو دہرانا پڑ رہا ہو۔ ایک مہینے کی کیا قیمت ہے اس آدمی سے پوچھو جسے تنخواہ نہ ملی ہو۔ ایک ہفتے کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے اس آدمی سے پوچھو جو ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہو۔ اور ایک دن کی کیا اہمیت ہے اس سے پوچھو جس نے روزہ رکھا ہو۔ اور ایک گھنٹے کی کیا اہمیت ہے یہ اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اور ایک منٹ کی کیا اہمیت ہے یہ اس سے پوچھو جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو۔ اور ایک سیکنڈ کی کیا اہمیت ہے یہ اس آدمی سے پوچھو جو کسی حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا ہو۔ اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب پرندے زندہ ہوتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، لیکن جب پرندے مر جائیں تو یہی کیڑے مکوڑے اس پرندے کو کھا جاتے ہیں۔ اور ایک درخت سے لاکھوں ماچسیں تیار کی جا سکتی ہیں، لیکن ماچس کی ایک تلی ہزاروں درختوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ وقت اور سمجھ دونوں ایک ہی وقت میں خوش نصیب آدمی کو ملتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ آج تک کے لوگوں کی تاریخ رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا انہوں نے ہی زندگی میں اور اپنی لائف میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ورنہ جنہوں نے وقت کو ضائع کیا وقت نے پھر انہیں ضائع کر دیا ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمیں تاریخ میں، ہسٹری میں آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ساری دنیا میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے، ہیپی نیو ایئر کے لیے نہ جانے کیسے کیسے انتظامات ہو رہے ہیں۔ بلڈنگوں کو، عمارتوں کو، سیلیبریشن ہالز کو مختلف لائٹوں سے، قمقموں سے سجایا جا رہا ہے۔ شرابیں تیار کی جا رہی ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کو سروس کر کے بالکل تیار کر دیا گیا ہے۔ ڈانس کے بڑے بڑے پروگرام منعقد کرنے کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو انتظار ہے کہ جیسے ہی 31 دسمبر کے 12 بجیں گے اور ساری دنیا میں گویا کوہرام مچ جائے گا، لوگ سال نو کا جشن منانے کے لیے وہ حربے اختیار کرتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور سروے کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اس ایک رات میں اس قدر ساری دنیا میں گناہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سب کو سال کے دیگر حصوں سے ملایا جائے تو صرف اس ایک رات کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں شرابیں پی جا رہی ہیں، کئی مختلف طریقوں سے اس سال کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کی ہرگز یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ نئے سال کا جشن اس طرح منائے، بلکہ ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور دے دیا ہے۔ ہماری جو زندگی یہ جو پچھلا سال گزرا ہے ہم اس کا احتساب کریں، انالیسس کریں اور دیکھیں کہ پورے سال میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کیا، میرا وقت اور میرا سال کن بیکار چیزوں میں ضائع ہو گیا، میں نے محنت سے پڑھائی کی یا نہیں کی، میں نے اپنے بزنس میں دھیان دیا نہیں دیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کی یا نہیں کی۔ یہ احتساب کا وقت ہے اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو ٹٹولنے کا وقت ہے۔ اگر ہم سے کچھ اچھے کام ہوئے ہیں تو ہم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں کمی یا کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ ہم دیکھیں کہ جب بھی کسی بھی مذہب کے لوگ کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب آدمی صبح اپنی دکان کھولتا ہے تو ہم نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ اپنی صبح کا، اپنی دکان کی جو شروعات کرتا ہے وہ یاسین سن کر کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ صبح صبح دکانوں میں سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک کی ٹیپ ریکارڈنگ سنتے ہوئے دیکھا ہے، تو گویا اچھا آغاز کرتے ہیں اپنے دن کا۔ اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب اور دھارمک طریقے سے صبح کا آغاز کرتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، وہ اپنے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں۔ لیکن ایک سال جو 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جب اس کا آغاز ہوتا ہے اچھے اور نیک کام کے بجائے بد عملیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس سے ہم نئے سال کی شروعات کرتے ہیں، یہ ایک مومن کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، جنت میں بھی پہنچ جائے گا،
تو اس گھڑی کا احساس جنت میں بھی ہوگا جو اس نے بغیر اللہ کے ذکر کے غفلت اور کوتاہی میں یا کسی گناہ کے کام میں گزار دی ہو۔ بہت سارے لوگوں کو نئے سال کے شروع میں نئے سال کی مبارکباد، ہیپی نیو ایئر کے میسیجز بھیجتے ہوئے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا ان میسیجوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے؟ تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ کسی عربی شاعر نے کتنا بہترین کہا ہے، الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراہ اسهل ما علیک یضیع، کہ وقت یہ کتنی نفیس اور زبردست دولت ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو بڑی آسانی سے سہولت کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انقضت به جزء، کہ تیری زندگی چند محدود گھڑیوں کا نام ہے، ان میں سے جو گھڑی گزر جاتی ہے زندگی کا اتنا ہی حصہ کم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ کسی اور نے فرمایا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ سانس ہے رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ عدم کے واسطے کر سامان غافل، مسافر شب میں اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ نئے سال کا استقبال ہم اس طرح کریں کہ اپنی نیکیوں پر، اپنے اعمال صالحہ پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، اور جس لمحے 12 بجنے پر ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا ہو گناہوں کے ذریعے سے، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہوں۔ نئے سال کے جشن میں وقت کی بھی بربادی ہے، مال کی بھی بربادی ہے، اور بہت سی مرتبہ جان بھی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ نہ جانے نئے سال کا جشن منانے کے چکر میں کتنے حادثات دنیا بھر میں رونما ہوتے ہیں۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کئی شراب کے نشے میں دھت ہو کر آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نہ جانے کتنے واقعات ہر سال ریکارڈ میں آتے ہیں کہ اس طرح نئے سال کے جشن منانے کی وجہ سے ہوا۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں، ایک شیڈول بنائیں جس کے مطابق ہم سارا دن کام کریں۔ بے وقت ہم کوئی کام نہ کریں۔ ہمارے کام کرنے کا وقت ہو کہ مجھے اس وقت سے اس وقت تک پڑھنا ہے، اس وقت تک سونا ہے، اس وقت تک کھیلنا اور ایکسرسائز کرنی ہے۔ ہمارا یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک شیڈیول اور نظام الاوقات بنا ہوا ہو تو زندگی گزارنا اور کم وقت میں بہت سارا کام آدمی کر سکتا ہے۔ بس اخیر میں یہ میسج اور پیغام ہے کہ ہم ہیپی نیو ایئر اور نئے سال کے جشن منانے کے چکر میں پڑنے کے بجائے اپنی زندگی کا احتساب کریں، جائزہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدردانی کی اور اپنی زندگی کو مزید قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔